سروسز ہسپتال میں بدترین انتظامی صورتحال، ریڈیالوجی ٹاور کی لفٹیں کئی دنوں سے خراب، کئی منزلہ ٹاور میں مریض اور لواحقین سیڑھیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ ٹاور میں مریضوں کو ٹیسٹنگ کے لیے لایا جاتا ہے، ریڈیالوجی ٹاور میں سنجیدہ نوعیت کے مریض زیر علاج ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میں آکسیجن مشین میں آگ لگ گئی، آگ لگنے سے وارڈ میں دھواں پھیل گیا، مریضوں کو فوری دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہسپتال کے گارڈز نے آگ بجھائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع کے جید علماء کرام کی ملاقات، یوم شہادت حضرت علی کے انتظامات کے بارے گفتگو کی گئی، تمام جلوسوں اور مجالس کا دورانیہ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا امن و امان کے بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ یوم علی پر سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات کیے جائیں، مقررین قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تقاریر سے گریز کریں۔ یوم علی پر لاہور پولیس ہائی الرٹ، سیکیورٹی کا آہنی حصار تیار کر لیا گیا۔ سی سی پی لاہور بلال صدیق کومیانہ کی زیر صدارت اجلاس، یوم شہادت حضرت علی کے لیے فول پروف پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ شہر بھر میں 8500 سے زائد افسران اور اہلکار فرائض انجام دیں گے۔ یوم شہادت حضرت علی، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی زیر صدارت آپریشنز ونگ کا اجلاس، یوم شہادت حضرت علی کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز توقیر نائم اور ایس پی سیکیورٹی کی شرکت۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ خطے میں جاری کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سے بہتر انتظامات کیے جائیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، مگر اس میں ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ 4 دن ڈیوٹی، 3 دن چھٹی، 50% ورک فرام ہوم، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی، آئندہ 2 ماہ کا کابینہ ارکان کو تنخواہ نہ دینے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنگی صورتحال میں بڑے بچت پروگرام کا اعلان کر دیا۔ تمام سرکاری محکموں کے اخراجات میں 20% کمی، 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بڑے فیصلے، سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% کمی، صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز آج سے 31 مارچ تک بند، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، پیٹرول بحران کا خدشہ ٹل گیا، ملک میں پیٹرول سے بھرے جہازوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ ایران کشیدگی کی وجہ سے خطے میں تیل کی ترسیل کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ ایران جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے آئل مارکیٹ پر مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 8% گر گئیں، برطانوی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل پر آ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت بھی $89 سے کم ہو کر $87 فی بیرل ہو گئی۔ پچھلے روز خام تیل کی قیمت 119 سے بڑھ گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہوئے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔
महंगाई ने आवाम को कंगाल कर दिया। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार कंधारी 630, अंगूर 440, सेब 420, खजूर 490 रुपये किलो, कीनू 335 दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों में लहसुन 530, अदरक 290, प्याज टमाटर 65 रुपये किलो हो गए। आवाम पिस गए। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में ठहराव आ गया। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 497 रुपये बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 550 किलो में फरोख्त हुआ। फार्म अंडे 200 रुपये दर्जन से नीचे ना सके। अंडों की बेटी 5880 रुपये में दस्तयाब है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 2 अरब 87 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबा मार्च 2028 में मुकम्मल होगा। सूबे में ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट के निज़ाम को जदीद, शफाफ और रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की ज़रिए सदारत पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन का अहम इजलास। मौसूल दरखास्तों की स्क्रूटनी के तरीक़ाकार पर तफसीली गौर किया गया। प्लॉट की अदायगी 7 साल तक माहाना 15,000 रुपये की एक साथ में की जाएगी। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी का कहना है कि एक ख़ानदान को सिर्फ एक प्लॉट अलॉट किया जाएगा। पंजाब आर्काइव डिजिटलाइजेशन मंसूबे के तीसरे मरहले का आगाज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। तीसरे मरहले में 8,25,000 से ज़ायद तारीख़ी दस्तावेज़ात को डिजिटल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वेबसाइट को मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़रिए सदारत अहम इजलास। महकमा C&W के 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा। सूबाई वज़ीर ने कहा शाहराहों की मरम्मत और नई शाहराहें बनाने का काम जारी है। जून तक इन स्कीमों को मुकम्मल कर दिया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़रिए सदारत आला अफसरान का इजलास। ईद की मुनासबत से होने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने बच्चों के मलबूसात और दीगर लवाजमात की खरीदारी के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम दफातर में बच्चों की ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। वज़ीर आला का सरसब्ज लाहौर विजन। PHA की जानिब से शहरियों के लिए पौधों की फ्री होम डिलीवरी सर्विस जारी। शहरी हेल्पलाइन 1399 पर राब्ता करके मुफ्त पौधे हासिल कर सकते हैं। पहले रोज़ फ्री प्लांट्स के लिए 272 कॉल्स मौसूल हुई। PHA ने 150 घरों में पौधे लगा दिए। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की फील्ड सरगर्म। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। साफ पानी ऑपरेशंस चलाने के लिए हाइब्रिड मॉडल तश्कील देने पर गौर। तहसील साफ पानी कमिटीज़ असिस्टेंट कमिश्नर्स के तहत काम कर सकेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे। शहर में सुरमई बादल छा गए। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बारिश की नवीद सुना दी। और एरोसोल पार्टिकल्स की जहाँ पे वहाँ पे रिफाइनरीज में आग लगी हुई है, तो देखिए ये ड्रैग होंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के साथ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये काफ़ी अपर एटमॉस्फेयर में होते हैं और इनका स्प्रेड हो जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली हमें जो नॉर्दर्न एरियाज को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी से मगरबी हवाओं से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात आतिफ अरशाद का कहना है कि तेज़ बारिशों की वजह से पाकिस्तान के शुमाल में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे का खदशा है। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजिमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजिमीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जारी किए गए।
لاہور میں قاتل کیمیکل ڈور کی ترسیل ناکام، 2 ڈیلر گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ملزم پشاور سے کیمیکل ڈور منگوا کر مختلف علاقوں میں سپلائی دیتے تھے۔ ملزمان میں افضل اور اویس شامل۔ ملزمان سے لاکھوں مالیت کی 25 قاتل کیمیکل ڈور کی سرخیاں برآمد ہوئیں۔ گلبرگ میں 20 لاکھ مالیت کا سونا چوری کرنے والا گھریلو ملازم پکڑا گیا۔ پولیس نے حسنین آباد سے ملزم کو گرفتار کیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق گھر والوں کی غیر موجودگی میں ملازم سونا چوری کر کے فرار ہو گیا تھا۔ ملزم غلام مرتضیٰ سے چوری شدہ سونا برآمد۔ پنجاب میں فائر سیفٹی بحران کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار کی کیس آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ دنیا بھر میں 85 کروڑ افراد کا گردے کے مرض میں مبتلا ہونا باعث تشویش ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گردوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا کہ ٹرانسپلانٹ کارڈ سے ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے سالانہ علاج کی حد 10 لاکھ روپے کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا گردے عطیہ کرنے والے تمام افراد کے جذبے کو خراج تحسین۔ لاکھوں مسلمان آج اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ ملک بھر کی مساجد میں گوشہ نشینی کی تیاریاں مکمل۔ متقفین شوال کا چاند نظر آنے تک قیام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی جائز دعا رد نہیں کرتا، خشوع اور خضوع سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے۔ بنوں کے قاری محمد مدثر رکیاس خان، باجوڑ ایجنسی کے قاری محمد زاہد گل اور لاہور کے قاری عبدالحسیب کے درمیان تیسرا کوارٹر فائنل۔ قاری محمد مدثر رکیاس خان نے 25.5 نمبرز کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیزن 3 کے ایمان افروز مقابلے ناظرین پورا ماہ رمضان نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔